السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے سب کی؟ کیسا جا رہا ویکینڈ؟ سوتے سوتے ہنستے کھیلتے روتے گاتے جیسا بھی جا رہا ہوگا، امید ہے اچھا جا رہا ہوگا، اور جو بیمار ہیں ان کو جلدی سے جلد شفا ہو۔ میں محسن پھر حاضر ہوں آج آپ لوگوں کے سامنے۔ ایکچولی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شوکت صدیقی کی گمشدہ اوراق۔ یہ گمشدہ اوراق اصل میں تاریخ میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے۔ تحریک ہجرت کے بارے میں ہم شروع میں کچھ پڑھیں گے۔ کچھ نکلتا ہوا لاؤ دکھنے لگتا ہے، لوگ کے جھلسا دینے والے جھکڑ چلتے، سورج غروب ہوتا ہے، حبس بڑھ جاتا ہے اور در و دیوار سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ سلگتے ہوئے دن تھے اور جھلستی ہوئی راتیں تھیں۔ یہ جون 1920 ہجرت کا آغاز کے مطابق موسم گرما اسی تپتے ہوئے مہینے میں ہوا تھا۔ تحریک ہجرت کے لیے زمین پہلے سے ہی ہموار تھی۔ جنگ طرابلس اور اس کے بعد جنگ بلخان نے ترکوں کی حمایت اور انگریزوں کی مخالفت میں ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔ کیا پھر 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی؟ ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا حلیف بننے کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے خلیفۃ المسلمین سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے نے ہندوستانی مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کو بڑھا دیا۔ نومبر 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو جرمنی کے ساتھ ترکی کو بھی شکست ہوئی۔ اس شکست کے نتیجے میں افریقہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ میں پھیلے ہوئے ترکی کے عظیم سلطنت کے تمام عروصہ خلافت عثمانیہ دوسری یورپی طاقتوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ دور برصغیر میں عوامی سیاسی تحریکوں کا دور تھا۔ یہ برطانوی نوآبادکاریوں کے خلاف ایک انقلابی ابھار تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوسری ایسی زبردست جدوجہد تھی جس میں عوام براہ راست شریک تھے۔ یہ انگریزوں اور ان کی حکومت کے لیے بڑا نازک زمانہ تھا۔ اس زمانے میں انگریزوں کے ساتھ ہندوستان کا کاسالسو کے خلاف بھی شدید نفرت پیدا ہوئی۔ کاسالسو کو ٹوڈی کہا جانے لگا۔ ٹوڈی کی یہ اصطلاح بعد میں بدترین سیاسی غالی بن گئی اور کرشاہی تھی۔ یہ ہندوستان میں رہ کر بھی ہندوستانی نہ تھے، یہ اپنی زمین سے رشتہ ان کا کٹ چکا تھا۔ مئی 1920 میں تیسری اور آخری جنگ افغانستان میں ہوئی، جس میں انگریزوں کو افغانستان ایسے پسماندہ ملک سے دست کر نہ صرف صلح کرنی پڑی بلکہ اس کی آزادی و مختاری کو بھی تسلیم کرنی پڑی۔ افغانستان کی یہ فتح تھی۔ اس فتح نے ہندوستانی عوام میں، خصوصاً مسلمانوں میں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ انہوں نے افغانستان کی اس فتح پر زبردست مسرت کا اظہار کیا اور امان اللہ خان کو غازی کا خطاب قرار دیا۔ بعض اردو اخبارات جن کے مالک مسلمان تھے، جنگ افغانستان کے بارے میں ایسی سنسنی خیز شائع کیں جن میں افغانستان کو بہت بڑی فتح دکھائی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمان افغانستان کے بارے میں شدید خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی زمانے میں مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر انصاری کے زیر قیادت ترکی کی حمایت 2 وفد لندن اور پیرس میں روانہ کیے گئے۔ اردو اخبارات نے ان وفود کے بارے میں ایسی قیاس آرائیاں کی کہ ہندوستان کے مسلمان مزید خوش فہمی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ لیکن جب مہاجرین جذبہ جہاد سے سرشار نعرے تکبیر بلند کرتے جلال آباد پہنچے تو ان کا کوئی خیر مقدم کرنے والا نہ تھا، نہ کوئی پرسان حال تھا۔ ہر طرف تفریح کا عالم تھا، نہ ٹھہرنے کا بندوبست، نہ کھانے کا۔ جلال آباد کے لوگوں کا رویہ دل آزاری کا، یہاں تک افسوس کچھ ہی عرصے پہلے جنگ افغانستان کا آغاز ہوئے جلال آباد میں لوٹ کا بازار گرم کر چکے تھے۔ درست ہے کہ علماء کی نیت کھوٹ نہ تھا۔ ہمارے پاس ان کی نیتی پہ شبہ کرنے کے لیے کوئی واضح دستاویزی ثبوت نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے انگریزوں کی تحریک نے تحریک ہجرت کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ چاہتے تو ہجرت کرنے والوں کو سرحد پر روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے چشم پوشی سے کام لیا۔ قافلے کے قافلے سرحدی فوجی چوکیوں پہرے داروں کے سامنے سے گزر کر افغانستان میں داخل ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 1 لاکھ مسلمان ہجرت کر گئے۔ سب سے بڑی بنیادی
غلطی شاہ امان اللہ سے ہوئی، جنہوں نے اپنے وسائل معروضی حالات کا اندازہ لگائے بغیر یہ اعلان کر دیا افغانستان کا پورا ملک ہندوستانی مہاجرین کو پناہ دینے پر تیار ہے، مگر یہ اعلان کرنے کے بعد بالکل بھول گئے کہ انہوں نے کیا اعلان کیا تھا۔ غالباً ان کی توقع نہ تھی کہ ہندوستانی مسلمان ہجرت کر کے اتنی بڑی تعداد میں افغانستان پہنچ جائیں گے۔ دراصل انہوں نے اعلان ہندوستانی مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے اور انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جو ہندوستانی مسلمانوں کی ہجرت ایک حقیقت بن کے سامنے آئی تو شاہ امان اللہ سخت پریشان ہوئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی خود اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے ہندوستان مسلمان رہنماؤں کو خطوط روانہ کیے، وہ ہجرت کو روکیں، جس سے بجائے کسی امداد کی حکومت افغانستان اور مہاجرین دونوں کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ ہندوستانی رہنما ہجرت کی اس تحریک کو روک سکتے تھے، نہ اس کی کوئی قیادت تھی، نہ تنظیم، صرف علماء اپنی آتش نوا تقریروں سے تحریک کو ہجرت کو چلا رہے تھے۔ اس کی مخالفت میں رہنماؤں نے آواز اٹھائی تو علماء نے انہیں انگریزوں کا پٹھو کہا اور ان کی مخالفت کر دی، لہٰذا ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، 1,00,000 انسانوں کا المیہ تھا جنہوں نے اپنے زمین سے رشتہ توڑ کر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھے تھے۔ وہ ہزاروں آرزوؤں اور بلند عزائم کے ساتھ ہندوستان کے دارالحراب کو خیرباد کر کے افغانستان کے دارالاسلام میں آئے تھے۔ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے اور ہندوستان کو غیر ملکی غلامی سے نجات دلانے کے لیے تن من دھن کی بازیاں لگا کر گھروں سے نکلے تھے۔ ان کے تمام عزائم و منصوبے خاک میں مل گئے۔ ہجرت کرنے والوں میں بھاری اکثریت نوجوانوں کی تھی، ان میں سے بیشتر نوجوان تعلیم یافتہ تھے۔ ہندوستان واپس جانے کے بجائے مشکلات کے باوجود افغانستان مہاجرین جو کچھ بھی تھی، اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس سے بھی زیادہ صدمہ حکومت افغانستان کے سرموری اور بے حسی سے پہنچا۔ انگریزوں سے جنگ بندی کا شاہ امان اللہ کا رویہ بدل گیا۔ مولانا چاہتے تھے کہ ہندوستانی اس وقت چونکہ انگریزوں کے خلاف ہر طرف سیاسی ہلچل اور طوفان برپا کر رہے ہیں اور ہندوستان کو غیر ملکی سامراج کی غلامی سے آزاد کرانے میں عملی طور پر مدد دی جائے۔ انہوں نے جلا وطن حکومت کو ان کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت افغانستان کے آغاز سے پہلے ہی اسی مقصد کے تحت معاہدہ کیا، ایک اعلان نامے کے ذریعے ہندوستانی رہنماؤں کو آگاہ کیا، جن سے ہندوستانی مسلمانوں میں حکومت افغانستان سے ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ افغان وقت نے انگریزی سے مسوری میں مذاکرات کیے، مگر سردار محمد بیگ ترزی سے وعدہ خلافی سے کام لیا۔ انہوں نے انگریزوں سے ہوم رول تو ایک طرف سے سرے سے ہندوستان کے مسئلے پر بات ہی نہ کی، خطوط ہندوستانی رہنماؤں کو پہنچانے کے بجائے مذاکرات اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کرنے کے لیے لگا دی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو یہ راز بہت بعد میں معلوم ہوا، مگر وہ حکومت افغانستان کے رویے سے بہت ہی دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے افغانستان سے کسی قسم کی توقع رکھنا اب سے۔ انہوں نے اس معاملے میں حکومت افغانستان کو نہایت خود غرض قرار پایا۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی تھی۔ حکومت افغانستان کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد عبید اللہ سندھی نے سوچا اب کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کس جانب سے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کی مدد حاصل کی جائے۔ اس منصب کے تحت مولانا نے خوشی کو محمد کو تاشقند بھیجا کہ وہ کچھ عرصے وہاں قیام کریں، انقلابی حکومت سے رابطہ کریں، ہندوستان کی آزادی کے لیے روسی امداد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خوشی محمد نے 1920 کے وسط سے تاشقند میں پہنچ کر مولانا کی ہدایت کے مطابق روسی رہنماؤں سے بات چیت کی، مشرقی یونیورسٹی میں لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ وہیں خوشی محمد کے M.A رائے سے ملاقات ہوئی۔ جب نومبر 1920 میں کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی تو وہ اس کے رکن بن گئے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں ہم اگلی جانب۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی 13 اکتوبر 1922 کو ترمز پہنچے تھے، یعنی کہ قلعے میں سوویت حکام نے ان کا پرجوش استقبال کیا، ہر طرح سے ان کی دلجوئی اور عزت و احترام کیا۔ تاشقند کے راستے ماسکو جانا چاہتے تھے، مگر بسماچیوں نے ریل کی پٹریوں میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، مسافروں کو بے دردی سے قتل کر دیتے تھے، انہوں نے ہر طرف دہشت گردی پھیلا رکھی تھی۔ لہٰذا مولانا عبید اللہ سندھی نے دریائے آمور پر کشتیوں سے سفر کیا اور حملہ آور ترکمان بسماچیوں سے بچتے ہوئے
بچاتے، طرح طرح کی مشکلات جھیلتے خلا کرخی پہنچ گئے۔ ستمبر 1920 میں محمد ابوبکر خان کی قیادت میں جب ہندوستانی مہاجرین کا قافلہ کرخی پہنچا تو ہفتوں کے مسلسل سفر اور بھوک و پیاس کے نیم جاں کر دیا تھا۔ قلعے کے باہر لوہے کے تاروں کی باڑ تھی اور اس کے پیچھے آپ ہمارے مہمان ہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے ہم آپ کی حفاظت کریں، آپ کو محفوظ جگہ ٹھہرائیں۔ آپ مہربانی فرما کر فوراً قلعے کے اندر چلے جائیں، آپ بالکل محفوظ رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ مہاجرین نے افسر کی بات سنی تو ان کی ہمت میں یہ گوارا نہیں کیا کہ حملے کے وقت مردوں کے ساتھ عورتیں تو حملہ آوروں کا مقابلہ کریں، وہ قلعے میں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ چنانچہ بہت سے مہاجرین نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں ہتھیار دو، ہم بھی حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے۔ حاجی شہاب الدین نے مہاجرین کو یہ روک کہتے سنا تو فوراً ان کا جوش ایمانی اونچ کر گیا۔ انہوں نے جھٹ پٹ اپنی پگڑی درست کی، سب کو غصے سے گھور کر دیکھا، اونچی آواز سے بولنے لگے، مجاہدو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کفار کی خاطر اپنے مسلمان ترکمان بھائیوں سے جنگ کرو گے؟ غور کرو تم کس مقصد کے لیے عزیز و اقارب سے منہ موڑ کر گھروں سے نکلے ہو؟ کیا تم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ تم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے؟ کیا یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کی خاطر پھر مزید آگے چلتے ہیں ہم تیزی سے پڑھتے ہوئے اس کتاب کو کرتے ہوئے۔ مغربی سامراج کے اس ظلم و ستم کے شکار برصغیر کے مسلمان بھی ہوئے، جو ایک سامراجی طاقت برطانیہ کے ہاتھ اڑایا گیا۔ چنانچہ برصغیر میں مسلمانوں کو جتنی بھی سیاسی تحریکیں ابھریں وہ بنیادی طور پر سامراج دشمن تھیں۔ سید احمد شہید بریلوی کی جماعت مجاہدین، 1857 کی جنگ آزادی، دیوبندی تحریک، تحریک ہجرت، تحریک خلافت، تحریک پاکستان غرض کے مسلمان کی سیاسی تحریک اپنے مزاج اور کردار کے اعتبار سے سامراج دشمن تھی، حتیٰ کہ جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا تو مسلمان رہنماؤں نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ علامہ اقبال نے یہ کہہ کے مسلمانوں کو ایک نئے دور کے آغاز کی بشارت دی، آفتاب تازہ بطن گیتی سے پیدا ہوا، آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ سن 1952 تک پاکستان میں انگریزوں کی مخالفت اور سامراجی دشمن کا یہ سیاسی رجحان مذہبی جماعتوں کو کسی طور پر صاف نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب 1949 میں چین میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو انہوں نے مخالفت یا مذمت کے بجائے اگر کچھ کیا تو مسرت کا ہی اظہار کیا۔ جنگ کوریا بھی ان کا کردار غیر جانبدار نظر نہ آتا۔ پھر اچانک ایسا محسوس ہوا ان جماعتوں نے گویا انگریزوں کے حلیف سامراجی طاقتوں کے تمام گناہ بخش دیے اور سب کچھ بھال کر سوشلزم اور سوشلسٹوں پر حکومتوں پر ہلا بول دیا، جن سے ان کا کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، جنہوں نے کبھی ان کا استحصال تک نہ کیا تھا۔ مذہبی جماعتوں کے سیاسی نظریات میں نمایاں تبدیلی نظریہ ایرڈلز کے سامنے آنے کے بعد ہوئی۔ یہ مغربی سامراج کی جانب سے ایشیا اور افریقہ میں ابھرتی ہوئی سوشلسٹ انقلابی تحریکوں کے خلاف زبردست یلغار تھی۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نئی باتیں دیکھنے میں آئیں۔ سوشلزم اور سوشلسٹ ملکوں کے خلاف لکھے جانے والی کتابیں، ایسے ہی دوسرا لٹریچر دھڑ دھڑ امریکہ اور برطانیہ میں سے پاکستان آنے لگا۔ کانگریس فار کلچر فریڈم قائم کی گئی، اس کے تحت پاکستان میں طرح طرح کی ادبی اور ثقافتی تنظیمیں بنائی گئیں اور ملک اور بین الاقوامی سطح پر مذاکرے اور مباحثے کرائے گئے جن میں سوشلزم اور سوشلسٹ کی مخالفت میں قراردادیں منظور کی گئیں۔ مکتبہ فرینکلن قائم ہوا جس کے ذریعے سوشلزم اور سوشلسٹ ملکوں کے خلاف باہر سے آنے والی کتابوں کو اردو ترجمے کرائے گئے، انہیں نہایت آب و تاب سے شائع کیا گیا۔ پاکستان ناشروں کے ہاتھ کمائی کا نیا دھندا آیا، اہل قلم اور دانشوروں کی بولیاں لگیں، بڑا بڑا ادیب صحافی بکا، جیسے دیکھو کان پر قلم رکھے ہوئے ترجمے کی خیرات مانگتے مکتبہ فرینکلن یا امریکی سفارتخانے کی طرف طواف کرتے نظر آتے۔ کسی نے ماہنورستان کا ترجمہ کیا، کسی نے دھان کی کھیت کا، کسی نے عثمان بطور کا۔ ایسی کتابوں کو بڑی طویل فہرست ہے، جہاں تک گنوائی جائے کم ہے۔ جماعت اسلامی اور ایسی ہی دوسری جماعتوں کے سیاسی نظریات میں تبدیلی کیوں پیدا ہوئی؟ وہ نظریات ڈلز پر ایمان لے کر کیوں آئیں؟ ایک عرصے تک تو اس معاملے میں نہایت رازداری سے کام لیا گیا، پھر امریکی اخبارات نے خود ہی سارا راز فاش کر دیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ CIA کی جانب سے سوشلزم کی مخالفت کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں اور ان کے ہم خیال اخبارات جرائد کو ہر سال کروڑوں ڈالر کی خفیہ امداد دی جاتی ہے، یعنی کہ شروع سے ہی CIA چالو رہی ہے یہاں پہ۔
لیکن امریکہ، برطانیہ اور دوسرے سامراجی ممالک کی جانب سے جب وسط ایشیا کے مسلمانوں نے سوشلسٹ اور کمیونسٹوں کے ظلم و ستم کے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس لیے سوویت یونین اور دوسرے سوشلسٹ ملکوں کے ساتھ ان کے تضاد اور اختلافات کی نوعیت بنیادی قسم کی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی اور اس کے ہم نوا اخبارات و جرائد وسط ایشیا کے مسلمانوں کے بارے میں امریکہ اور برطانیہ سے چھپ کر آنے والی کتابوں اور دوسرے لٹریچر کا ترجمہ شائع کرتے رہے، کبھی عثمان بطور کو اور کبھی انور پاشا کو مجاہد اعظم بنا کر۔ تو ان کی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس لیے ان کے جماعتوں کے طبقاتی مفادات بہرحال سامراجی طاقتوں کے ساتھ وابستہ رہے۔ روسی مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں نے شروع سے آخر تک بغور پڑھی، بڑی محنت سے لکھی گئی۔ میں نے اردو کے جدید دور میں پہلی کتاب دیکھی۔ اگر اس قسم کی کتابیں چاہیے، میں مؤلف کی اس کتاب کی تالیف جو انہوں نے زحمت اٹھائی، جس طریقے سے مسائل کو کامیابی سے بتایا، اس پر سرخِ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہے شوکت صدیقی صاحب کے الفاظ ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ شکوہ پیر حسام الدین راشدی سے ہے۔ یا تو انہوں نے کتاب کو سرے سے پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا تو نہایت غیر ذمہ داری سے بددیانتی کا مظاہرہ کیا کہ وہ تھوڑی سی زحمت کر کے مولانا عبید اللہ سندھی کا سفرنامہ روس ہی پڑھ لیتے تو اس کتاب کے بارے میں ہرگز ایسی رائے نہ دیتے۔ مولانا عبید اللہ سندھی ٹھیک اس زمانے میں سوویت یونین پہنچے تھے جب انقلاب اکتوبر کے بعد وسط ایشیا میں سیاسی و انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ان کے علاوہ ظفر حسین ایبک آپ بیتی، جو مدت ہوئی 2 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے، اگرچہ ظفر حسین ایبک نظریاتی طور پر سخت رجعت پسند واقع ہوئے ہیں، سوشلزم کے زبردست مخالف بھی ہیں۔ وہ بھی عبید اللہ سندھی کے ساتھ روس میں مقیم رہا۔ انہوں نے ماسکو میں ایسٹرن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ وہ 1915 میں ہجرت کر کے افغانستان پہنچے، وہاں سے روس گئے۔ آپ بیتی میں انہوں نے اپنی اسی دور کی سرگزشت بیان کی ہے، لیکن بہت سی خامیوں کو کوتاہیوں اور اس کے ذریعے وسط ایشیا کے مسلمانوں کے بارے میں حقائق سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ صرف انہی پر منحصر ہے کہ تحریک کے ہجرت کے دوران روس میں جانے والوں کے کئی ایسے مہاجر جنہوں نے اپنے سفرنامے یا دشت تحریکی میاں اکبر شاہ کی سرگزشت سلسلہ وار ماہنامہ سرحد پشاور میں شائع ہوئی۔ اللہ بخش یوسفی نے اپنی کتاب سرحد اور جدید آزادی اس کے بعض اقتباسات بھی نقل کیے۔ اس طرح فضل الہی قربان اور رفیق احمد کے سفرنامے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے روس کا دور کرنے والے مہاجرین میں میجر عبدالمجید فضل الہی قربان میاں اکبر شاہ زندہ اور سلامت ہیں اور پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے سوویت یونین کا دورہ کیا، ایک عرصے تک وہاں قیام بھی کیا، مگر تاریخ سلطنت مسلمانان روس میں وسط ایشیا کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، اس میں عینی شاہدوں کے بیانات کی کوئی مطابقت پائی نہیں جاتی۔ انجمن ترقی پسند اور اس کی ادبی و ثقافتی خدمات کو نیک نامی کا طویل تاریخ سے ایسی لچر اور بوجھ کتاب کیسے شائع کی گئی ہے، سامراج پروپیگنڈے کی نہایت بھونڈی مثال ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ بددیانتی سے مشق کرنے کی بدترین کوشش ہے۔ اس تاریخی تحقیق کا عمل ایک مسلسل عمل ہے، گزرتے وقت کے ساتھ حقائق کو لاگ چھپانے کے باوجود سامنے آ ہی جائیں گے۔ اس دور کی تفصیلات میر عزت اللہ کے سفرنامہ وسط ایشیا کے عنوان سے کتابی صورت میں کلکتہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ایک برطانوی جاسوس جارج تربیک نے 1819 میں وسط ایشیا کا دورہ کیا۔ وہ 1855 تک گھومتا رہا۔ اس دوران وہ گھوڑوں کی خریداری کے بہانے بخارا اور امیر بخارا سے ملا۔ چند ہی سال بعد برطانوی محکمہ چوغانی کا ایک اور افسر بخارا گیا۔ اس کے ہمراہ کشمیر کا ایک پنڈت موہن لال بھی تھا۔ موہن لال اس کے دور کے سرگزشت پنجاب، افغانستان اور ترکمانستان سے بلخ 12 اور ہرات کا سفر، برطانیہ اور جرمنی کا دورہ کے عنوان سے لندن میں 1846 میں کتابی صورت میں شائع ہوئی، جس میں اسے لکھا کہ برطانیہ کے بخارا کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات قائم کرنے کے لیے زمین پوری طرح ہموار ہے۔ اس نے اس کتاب میں اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا۔ اس دور میں اس نے اولیکزینڈر برزینسک نے فوجی نوعیت و خفیہ تفصیلات اور اطلاعات بھی حاصل کی تھیں۔ جناب پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہوئے مزید آ جاتے ہیں 1920 کو پھر سے چھڑا گیا ہے۔ اس میں ہم مزید آگے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ یہ کتاب ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ گوما کاٹا مارا کا ثانیہ مئی 1914 کے آخری ہفتے میں گوما کاٹا مارا بندرگاہ نگر
پر لنگر انداز ہوا، مگر امیگریشن کے کام نے چند سابقہ ہندوستانی آبادکاریوں اور طلباء کے جواز کے سوا جہاز کے کسی اور مسافر کو کینیڈا کی سرزمین پر اترنے کی اجازت نہ دی۔ انہیں اس طرح سے پریشان کیا گیا، جہاز کے گرد پولیس کا سخت پہرہ لگا دیا، کسی کو جہاز سے باہر آنے اور باہر سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ مسافروں کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہ تھا، وہ باہر سے کسی قسم کی مدد یا ضرورت کے لیے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ گاٹا ماردوکور کے ساحل کے قریب لنگر انداز رہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے خاص قسم کی پریشانیاں پیدا ہونے لگیں۔ جہاز میں کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضروریات کی اشیاء کا ذخیرہ بھی ختم ہوا۔ مسافر بیمار پڑے تو علاج کی ضرورتیں نہ ملیں۔ بیماریوں اور نیم فاقہ کشی نے انہیں اذیت میں مبتلا کر دیا۔ مسافروں کی حالت زار کا کام کو دل میں تلخ نہ پسیجا۔ مسافروں نے پسپائی قبول نہ کی اور حکومت کینیڈا کے رویے کے خلاف بطور احتجاج بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ 18 جولائی 1914 کو کینیڈا کی پولیس نے ہڑتال ختم کرنے کے لیے جہاز پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مسافروں کو زد-و-کوب کیا، ہر طرح کا جبر و تشدد کیا، مگر انہیں مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ آخر مسافروں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے 26,000 ٹن وزنی جہاز رینبو پر توپیں نصب کر کے ان کا رخ گوماٹاگور کی جانب کر دیا گیا۔ یہ ایسی صورتحال تھی جس نے مسافروں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ عظیم چھڑ چکی تھی۔ غرب پارٹی کے رہنما بھی یہ چاہتے تھے کہ دوسری انقلابی تنظیموں کے تعاون سے کینیڈا اور امریکہ میں مقیم ہندوستانیوں کو واپس وطن بھیجا جائے تاکہ برطانوی سامراج کی غلامی کا جوتا اتار پھینکنے کے لیے وہاں مسلح جدوجہد شروع کریں۔ ادھر ہندوستان میں حکومت اپنے ایجنٹوں اور مخبروں کے ذریعے غدر پارٹی کے ان سرگرمیوں کی اطلاعات برابر مل رہی تھیں۔ چنانچہ 5 ستمبر 1914 کو ہندوستان میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے تحت برطانوی ہند میں داخل ہونے والے ہر شخص کی جانچ پڑتال ضرورت اور سخت کر دی گئی۔ بعد میں اسی آرڈیننس کی بنیاد پر 1915 میں رسوائی زمانہ آرڈیننس ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ وضع کیا گیا۔ اچھا جناب، پھر آگے چلتے ہیں کتاب کو بڑھاتے ہوئے۔ 20 لاکھ کی جاگی اور 20,000 سالانہ وظیفہ۔ فروری 1924 کی سرد اور تاریک رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور لاہور اور ہوا کے یک بکڑ چل رہی تھی۔ مولانا سپہر ہی سپہر کمرے کے اندر بیٹھے آتش قدم میں لگ رہی تھی۔ مولانا لیمپ کی دھندلی روشنی میں بڑے نماگ سے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 9 بجے اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مولانا نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا مگر خاموش بیٹھے رہے، مگر جب بار بار دروازے سے آہٹ ہوئی تھی انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس وقت بارش بند ہو چکی تھی مگر اندھیرا بہت گہرا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اندھیرے میں آواز ابھری، کیا برکت اللہ بھوپالی یہی رہتے ہیں؟ ہاں، مولانا نے آہستہ سے جواب دیا، میں برکت اللہ بھوپالی ہی ہوں۔ فوراً ہی ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ مضبوط جسم کا لمبا چوڑا انگریز تھا، عمر 40 سے تجاوز تھی۔ اس نے سر سے ٹوپی اتاری، اپنا اوور کوٹ ایک طرف ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا اور مولانا کا ہاتھ گرمجوشی سے دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، پروفیسر، میرا نام سڈنی ریلی ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے مگر ماسکو میں آپ نے میرا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے خیال لگایا، مولانا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سوویت یونین کے قیام کے دوران اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ امریکی مصنفین فچل سینٹر اور البرٹ کاہن کے شرح افاق تصنیف عظیم سازش کے مطابق وہ برطانیہ کا نہایت خطرناک جاسوس تھا۔ اس کا پورا نام کیپٹن جارج سڈنی ریلی تھا۔ وہ آئرش تھا اور انگریزی اور روسی کے علاوہ 5 دوسری زبانوں میں مہارت رکھتا تھا اور نہایت روانی سے 7 زبانوں میں بات چیت کر سکتا تھا۔ جنگ عظیم کے دوران وہ مختلف ملکوں میں جاسوسی کرتا رہا۔ اس نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ 1918 کے آغاز میں اسے برطانوی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے روس بھیجا گیا۔ وہ بالشویکوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور برملا کہتا تھا کہ روس میں جو درندہ بالشویزم کے نام سے پیدا ہوا ہے اسے انسانی تہذیب کی بھلائی کے لیے بے رحمی سے کچل دینا چاہیے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح روس کے محکمے میں جاسوسی چیکا کے افسر کی حیثیت سے سڈنی جارج پیچیرلنگی کی فرضی نام سے شناختی کارڈ بھی حاصل کر لیا تھا۔ اگست 1918 میں اس نے سوویت حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے لینن اور دوسرے تمام بڑے سوویتی رہنماؤں کے قتل کی سازش کا نہایت خطرناک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس منصوبے کی نوعیت یہ تھی کہ اگست کی 28 تاریخ کو بالشویکوں کی مرکزی کمیٹی ایک خصوصی اجلاس میں ماسکو کے گرینڈ تھیٹر میں منعقد ہو رہا تھا۔ سڈنی ریلی نے کریملن کے حفاظتی دستے کو جو خصوصی اجلاس کے لیے تعینات کیا گیا تھا ساز باز کر کے اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ اجلاس شروع ہونے کے کچھ دیر بعد لینن سمیت مرکزی کمیٹی کے تمام ارکان کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے حفاظتی دستے کی کمانڈ کرنل برزخ کو $20 لاکھ
روبل کی رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا اور 5 لاکھ روبل کی پیش کی ادائیگی کر دی تھی، مگر اس منصوبے کے عملی جامہ نہ بتایا جا سکا۔ ہوا یہ کہ مرکزی کمیٹی کا اجلاس کسی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا، اس کے لیے 6 ستمبر کی نئی تاریخ مقرر کی گئی۔ سڈنی ریلی، جسے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ امریکی سفیر بھی مدد حاصل تھی، اپنے خطرناک منصوبے پر برابر کام کرتا رہا، مگر مرکزی اجلاس ملتوی ہونے کے چند ہی روز بعد پیٹرگارڈ میں چیکا کے ڈائریکٹر ریسکی کے ایک برطانوی ایجنٹ نے قتل کر دیا۔ اس شام لینن مجلس فیکٹری کے مزدور ایک اجلاس سے خطاب کرتے پہنچے تو تانیہ کیمپلان، جس کا سامراج نواز سوشل انقلابی دہشت پسند تنظیم سے تعلق تھا، لینن پر نہایت قریب سے 2 گولیاں چلائیں، ایک ان کی گردن اور دوسری دل کے اوپر پھیپھڑے میں لگی، مگر لینن ان زخموں سے جابر ہو گئے۔ تانیہ سڈنی ریلی کے سازش میں شریک تھی، اس نے لینن کو قتل کرنے کے لیے جو پستول استعمال کیا تھا وہ سڈنی کے ساتھی بورس سرنف نے تانیہ کے کمپلان کو دیا تھا۔ اس طرح سڈنی کی سازش افشاں ہو گئی، مگر وہ جعلی جرمن پاسپورٹ پر روس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے ماسکو میں سڈنی ریلی کے بارے میں یہ باتیں سنی چکے تھے۔ وہ ایک بے رحم اور سفاک قاتل تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مولانا کی عمر اس وقت لگ بھگ 65 برس تھی، مگر وہ سڈنی ریلی کی خطرناک شخصیات سے ذرا مرعوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے سڈنی ریلی کے چہرے پر چھپائی ہوئی درندگی کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، کیا تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ نہیں، سڈنی نے بے نیازی سے کہا، تم لینن نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی کھینچی اور خیخے مار کے بیٹھ گیا۔ لینن اب مر چکا ہے، سڈنی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 11 جنوری 1924 کو لینن کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا، پھر تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اس نے قدر کے توقف سے کہا، تمہارا کام لوگوں کو قتل کرنا ہے، میں نے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر مجھے پر قتل اور غداری کا مقدمہ چلا اور سزائے موت بھی دی گئی، مگر تم نے نہ جانے کتنی حکومتوں کے تختے لوٹ چکے ہو، کتنے ہی بے گناہ معصوموں کو قتل کر چکے ہو، مگر تمہاری حکومت نے کبھی قتل کے جرم میں نہ مقدمہ چلایا، نہ ہی سزا دی۔ ہر قتل کے بعد تمہیں اور بڑا انعام ملتا چلا گیا۔ سڈنی ریلی کی ایک ایسی جمہوریت ہے، یہ ایک قانون ہے، تمہاری حکومت کسی سیاسی رہنما کا قتل کراتی ہے تو تمہارا قانون عدل و انصاف آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تمہاری حکومت سازش کر کسی کا تختہ الٹواتی ہے، اسے بدتنی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں تو تمہاری حکومت مجھے سزا قرار دیتی ہے، اس کا قانون و انصاف جاگ اٹھتا ہے۔ پروفیسر، تم اس وقت جرم و سزا کے فلسفے پر بات کرنے نہیں آیا ہوں، سڈنی ریلی نے بے نیازی سے کہا، میں اپنے چند مہمانوں کو تم سے ملوانے لایا ہوں اور تمہارے لیے ایک اہم پیغام لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور فارسی زبان میں کہا، تم لوگ اندر آ سکتے ہو۔ چند ہی لمحوں میں ترکمستانی ملاؤں کے لباس میں لمبے لمبے چوغے پہنے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ وسطی ایشیا کے علماء کی تنظیمی شورا کے اسلامیہ اور شورائے علماء کے رہنما، یہ مصطفیٰ جار اللہ، ملا مشکور خان، حضرات مصطفیٰ چوکیف اور ملا ابراہیم جانوف تھے۔ وہ سبھی نیوزی سے فرار ہو کر برلن آئے تھے۔ مولانا نے اس بات پر کوئی بات چیت نہیں کی، خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں ذرا دیر خاموشی چھائی رہی، باہر بارش شروع پھر ہو چکی تھی، ہوا کے جڑوں کے سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ذرا دیر سڈنی ریلی نے خاموشی کے تلسم کو توڑا اور فارسی میں گفتگو کرنے لگا۔ اس نے مولانا کو مخاطب کیا، پروفیسر، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، ایک ناکام انسان ہو، تم جو چاہتے ہو وہ ہو نہیں سکتا۔ عمر اور تجربے نے یقیناً سبق سکھا دیا ہوگا۔ لینن اب روس میں نہیں رہا، میں ایک بار پھر روس جا رہا ہوں، اس دفعہ میرا مشن ناکام نہیں ہوگا۔ بالشستوں کو ختم ہونا ہے اور وہ ختم ہوگا، انسانی تہذیب کو اس لعنت کی ضرورت نہیں، روس آزاد ہوگا، سائبیریا آزاد ہو گیا، تاشقند، بخارا، خوقند آزاد ہوگا، یہ وقت کا فیصلہ ہے۔ مولانا نے سنجیدگی سے کہا، وقت کا فیصلہ تمہارے یا میرے ہاتھ میں نہیں، سوویت یونین کے ان محنت کشوں کے ہاتھ میں، جنہیں بہت قریب سے میں دیکھ چکا ہوں، ان کے عزائم اور حوصلے کو تم سے زیادہ سمجھوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم عنقریب دیکھ لو گے۔ بہرحال میں کسی ایسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا، سڈنی نے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم بڑھاپے میں کسی قسم کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے قدر تعمیل سے کہا، یہ علماء موجود ہیں، تم چاہو تو علماء بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم ان علماء پر مشتمل ایک وفد سربراہان ہندوستان جاؤ، وہاں مساجد کے خطبات اور وائس کے محفلوں میں بالشکیوں کے ظلم و ستم کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرو۔ اس ظلم و ستم کو یہ علماء بھی مسلمانوں کے سامنے بیان کریں گے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے ممالک کا بھی دورہ کریں گے۔ مصطفیٰ جار اللہ سڈنی ریلی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ملحد اور بے دین بالشکیوں کے خلاف لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نہیں، مولانا نے تیکھے لہجے میں بولا، یہ دین سبیل اللہ نہیں، یہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد ہے۔ ملا حضرات کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نے اسے سختی سے روک دیا، میرے پاس بحث و مباحثے سننے کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ پھر اس نے مولانا برکت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
پروفیسر اپنی حکومت کی جانب سے تمہارے لیے یہ پیغام لائے اگر تم اس مشن کو ہم سے تعاون کرو گے تو تمہیں اس کے حوصلے میں 2 لاکھ روپے جاگیر 60,000 روپے تاحیات سالانہ وظیفہ ملے گا۔ میرا خیال ہے یہ بہت پرکشش پیشکش ہے، تمہیں اسے ضرور قبول کر لینا چاہیے اور وطن واپس جانا چاہیے، وہاں آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ حیرت ہے تمہیں اپنے وطن اپنا گھر والوں سے تو اقارب پیارے نہیں؟ مولانا نے ہنس کر فارسی میں یہ ضرب المثل سنائی۔ خباچو بے رشود پیشہ کن دلالی، کیا تم اس عمر میں مجھ سے یہ کام کروانا چاہتے ہو؟ پھر مولانا نے کہا نہایت سنجیدگی سے کہا مسٹر ریلی، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ تم اپنے اس مشن کے لیے بہت سے دین فروش مل جائیں گے، مجھے ان کی فہرست سے نام نہیں نکلوانا چاہتا، میں ان کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا نہیں چاہتا۔ سڈنی نے عجلت کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر، اطمینان سے سوچ لو، تمہارے پاس ہفتے بھر کا وقت ہے، میں برلن میں ٹھہروں گا، میں تم سے چند روز بعد ملوں گا۔ مولانا نے کہا میں چاہتا ہوں تم اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اپنی حکومت سے کہہ دو برکت اللہ ایک دیوانہ ہے اور اپنی دیوانگی سے عشق ہے، یہ دیوانگی میرے ساتھ خبر تک جائے گی۔ اس کے بعد مزید بات چیت نہ ہوئی۔ سڈنی ریلی اپنی ٹوپی اور اوور کوٹ اٹھایا اور چاروں ترکستانی علماء کو خاموشی سے باہر لے گیا۔ اللہ اللہ! مولانا برکت اللہ کیا عظیم شان تھے کہ 2 لاکھ کی جاگیر اور 60,000 روپے سالانہ کا پیشکش ٹھکرا دیا۔ 1964 مشہور ہے 1964 سے پہلے صدارتی انتخابات سے پہلے ایک آئینی مسئلہ پیدا ہوا۔ ایوب خان صدارتی انتخابات کے دوران صدر کے عہدے پر قابض رہنا چاہتے تھے۔ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی، آئین میں ترمیم کی ضرورت پیش آئی، اس لیے ایوان میں 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی۔ مولانا مفتی محمود اس وقت کی اسمبلی کے رکن تھے۔ یہ آئینی سوال بھی انہوں نے ہی ایوان میں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد عمرے کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے تھے۔ ایوب خان کو آئین میں ترمیم کے لیے ان کے ووٹ کی ضرورت پڑی۔ ان دنوں غلام سرور پشاور کے کمشنر تھے۔ ایوب خان نے چارٹرڈ طیارے سے غلام سرور کو مکہ معظمہ روانہ کیا۔ وہ مفتی محمود سے ملے، 50,000 روپے میں سودا ہوا، لیکن مفتی محمود کے قول و فعل کے اعتبار نہ تھا، لہذا رقم کی ادائیگی حرم شریف میں ہوئی۔ مفتی محمود 50,000 وصول کرنے کے بعد غلام سرور کے ساتھ ہی وطن واپس آئے۔ قومی اسمبلی میں اجلاس شریک ہوئے جس میں ترمیم کی انہوں نے شدید مخالفت کی تھی، اس کی تائید میں نہایت ڈٹائی سے ووٹ دیا۔ غلام سرور کو اس کارگر کا یہ صلہ ملا کہ پہلے وہ مغربستان کے پہلے اسمبلی رکن بنے، پھر صوبائی وزیر مقرر ہوئے، اور اب وہی مفتی محمود جنہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی سوشلسٹ پروگرام کی 1970 کے انتخاب میں کھلا حمایت کی تھی، چن کر کمیونسٹوں کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے وہ میکارتھزم کے مرض میں شدت کے مبتلا ہو چکے تھے۔ جب کوئی سیاستدان میکارتھزم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنا ضمیر CIA کے ہاتھ فروخت کر کے مولانا مفتی محمود کا بڑھا ادھر کچھ بڑھ گیا، یہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ خیال غالب ہے کہ اس دفعہ سودا 2 لاکھ میں ہوا گا۔ وہ قاہرہ اسی مشن میں پچھلے دنوں گئے تھے۔ مفتی محمود بھی اپنے وقت کے شریف مکہ حسین الہاشمی ہیں، جس نے اپنے بیٹوں عبید اللہ، قیصر اور زید سمیت برطانوی سامراج کے ساتھ بحث کر کے اقتدار میں مبتلا ہو کر سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا، مسلمانوں کی آزادی و خود مختاری کو بھیج دیا۔ غیر سے کہ مولانا برکت اللہ برلن میں تنگ دستی اور بے سر و سامانی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ فروری 1972 میں جب دھیرن ناتھ چٹوپادھیائے نے سامراج دشمن لیگ کی پہلی کانفرنس برسلز منعقد کی تو اس کی تیاری میں مولانا برکت اللہ نے نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس کانگریس میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں 7 رکنی ہندوستانی وفد بھی شریک تھے۔ سامراج دشمن لیگ کی کانفرنس چند ماہ بعد برلن میں اپنے حریت پسند انقلابی سرگرمیوں کے حالات کے پیش نظر مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک کشتی کے ذریعے مہندر تاپ کے ہمراہ برلن سے نیویارک پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 68 سال تھی۔ راستے کی صحبتوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا، مگر مولانا کے حوصلہ عزائم جوان تھے۔ وہ نیویارک سے سان فرانسسکو جا کر غدر پارٹی کو دوبارہ منظم کر کے برطانوی سامراج سے بر صغیر کو آزاد کرانے کے لیے تازہ بلبلوں کے ساتھ جدوجہد کرنے گئے تھے۔ ریشمی رومال تحریک، اس کا نام بہت کم سنا ہوگا، ہم اس کے بارے میں صرف ایک پیراگراف پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ پورا ایک باب دیا ہوا ہے طویل ترین، اس تحریک کے بابت میں کوئی 8-10 صفحے کا ہے، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔
انگریزوں کا دباؤ رفتہ رفتہ امیر حبیب اللہ خان پر بڑھتا رہا۔ اس دباؤ کے تحت انگریزوں کو خوشنودی کے لیے انہوں نے عبوری حکومت کو آزاد ہند کی سرگرمیوں کے راہ طرح طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کر دیں۔ چنانچہ حبیبیہ اسکول کے اساتذہ شیخ محمد ابراہیم محمد علی قصوری کو افغانستان کی حدود سے باہر نکال دیا۔ ماضی طلباء ایک بار پھر نظر بند کر دیے گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی پر بھی حکومت کا عتاب نازل ہوا۔ عبدالحق 9 جولائی 1916 کو کابل سے روانہ ہو کر بخیر و خوبی لاہور پہنچا۔ ریل گاڑی سے حیدرآباد چلا۔ راستے میں ملتان پڑتا تھا جہاں اللہ نواز خان کا گھر تھا۔ عبدالحق کی ہدایت کے مطابق سیدھا حیدرآباد جانے کے بجائے ملتان اسٹیشن پر اتر گیا۔ گھر جا کر اللہ نواز کے والد رب نواز خان سے ملا، انہیں ریشمی رومال کے راز سے آگاہ کیا۔ رب نواز خان انگریزوں کا سالس اور دیرینہ غمخوار تھے۔ وہ خان بہادر کا خطاب پا چکے تھے۔ زیادہ بڑے خطاب اور زیادہ سرکاری مراد کے لیے ہر طرح سے انگریزوں کی خدمات انجام دیتے تھے۔ خان بہادر نواب رب نواز خان کو ریشمی رومال کی سیاسی اہمیت کا سراغ ملا تو وہ نہایت مسرور ہوئے۔ فوراً رومال عبدالحق سے لے کر نے قبضہ کیا اور فوری طور پر انگریزی حکام کے ہاتھوں میں پہنچایا۔ بعد پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر مائیکل ڈائر تک پہنچی۔ رومال کی خفیہ تحریر پڑھی گئی تو ہر طرف سخت ہلچل مچ گئی۔ 10 اگست 1916 کو وہ سازش منظر عام پائی جو حکومت کی خفیہ فائلوں میں ریشمی رومال کی سازش کے نام سے معروف ہوئی۔ اس سازش کا مقصد تھا ہندوستان پر شمال مغربی سرحد پر حملہ کیا جائے اور جیسے ہی حملہ ہو مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس طرح جلد از جلد اس ملک سے انگریزوں کو اقتدار کو ختم کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھ کابل پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات ترک جرمن مشن کے ارکان سے ہوئی۔ اسی اثنا میں مولانا محمد حسن کا نمائندہ محمد میاں انصاری کابل بھی پہنچ گیا۔ مولانا محمد حسن نے اس کے ذریعے ترک کے گورنر غالب پاشا کا وہ اعلان جہاد بھیجا تھا جو 1916 کے وسط میں کیا گیا تھا۔ کابل جاتے ہوئے میاں محمد نے اس اعلان جہاد کی نقلیں ہندوستان میں تقسیم کی تھیں۔ یہ اعلان جہاد بعد میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں ہندوستانی مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے مسلمان ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں نکل آئیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ترک فوج اور مجاہدین اسلام کے دشمن قوتوں پر غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ پس اے مسلمانوں، اس ظالم عیسائی حکومت پر حملہ کر دو جس نے تمہیں اپنا غلام بنانے پر مجبور کیا۔ کمیٹی رپورٹ کے مطابق مولانا عبید اللہ سندھی کا منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان سے برطانوی اقتدار کا ختم کر کے ایک عارضی قومی حکومت قائم کی جائے۔ اس منصوبے کے تحت کابل میں عبوری حکومت آزاد ہند بنی گئی۔ اس حکومت کی ایک رکن کی حیثیت سے مولانا عبید اللہ سندھی نے ترکی حکومت سے اتحاد و تعاون ختم کرنے کے لیے اپنے مرشد و دیرینہ رفیق شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے رجوع کیا۔ ریشمی رومال کا راز افشاں ہوا تو جگہ جگہ چھاپے مارے گئے، پکڑ دکڑ ہوئی۔ بہت سے رہنما سیاسی رائے کارکنوں کو گرفتار کیا۔ ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے رفقا اور ان کے حامیوں تھے۔ انہی دنوں مولانا خلیل الاحمد حجاز ہندوستان پہنچے، انہیں بماہ ہمراہیوں حراست میں لیا گیا۔ یہ اطلاع قطعی درستی کہ مولانا حسین احمد مدنی کی تصنیف سفرنامہ شیخ الہند کے مطابق انگریزوں نے CID انسپکٹر بہاؤالدین کو ہندوستان سے مولانا محمود الحسن کی سرگرمیوں کی تفتیش کرنے سے حجاز بھیجا تھا۔ وہ محافظ حجاج بن کر جدہ پہنچا اور مولانا محمود الحسن اور ان کی رفقا کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتا رہا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو ریشمی رومال کا راز فاش ہو جانے کی اطلاع ملی تو انہیں سخت ملال ہوا، مگر انہوں نے اللہ نواز کی کسی قسم کی برہمی کا مطلق اظہار نہ کیا، نہ ہی اس پر کسی قسم کا شک و شبہ کیا، اس لیے کہ اس واقعے کی نواز خان انگریز کا ٹوڈی اور کاسا لیس تھا۔ باپ کی اسی دن انگریز نواز کے خلاف بغاوت کر کے اس نے تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا، گھر بار چھوڑا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کی کوشش سے ہجرت کر کے لاہور سے کابل پہنچا تھا۔ مگر مہندر پرتاپ، مولانا برکت اللہ بھوپالی اور عبوری حکومت آزاد ہند کے دوسرے رہنماؤں اور کارکنوں کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ ہی نظر بند کیا گیا۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امیر حبیب اللہ خان چاہتے تھے کہ عبوری حکومت کی تنظیم قائم رہے۔ وہ اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں سے زیادہ رقم بٹورنے کے موڈ میں تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مہاجر طلباء کی نظر بندی کے نتیجے میں عبوری حکومت کی سیاسی طور پر بہت کمزور ہو گئی۔ عالم یہ تھا کہ اس کے رہنماؤں کی نقل و حرکت
کڑی نگرانی کی جاتی، لیکن انگریزوں اور فرانسیسیوں نے حسین کی اس عرب سلطنت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سبب یہ تھا کہ وہ ہاشمیوں کے خلاف خلافت عثمانیہ کے تمام عربوں کو نمائندگی کا حق دینا نہ چاہتے تھے۔ میکموہن نے ایک احتجاجی مراسلہ برطانیہ اور فرانس کے اس موقف سے حسین کو آگاہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اپنے خط سے زیادہ خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حسین اس تنبیہ سے ڈر گیا اور مفاہمت کی راہ تلاش کرنے لگا۔ آخر اتفاق آیا حسین کو حجاز کا حکمران تسلیم کر لیا جائے۔ بات یہ تھی کہ حجاز کی آبادی اس وقت کل 6 لاکھ تھی، جو خلافت عثمانیہ کے 5% تھی، آبادی سے زیادہ نہ تھی۔ علاقہ بہت وسیع تھا، اس کا بیشتر حصہ بنجر اور ریگستانی تھا، جس میں امن و امان برقرار رکھنا، کاروبار چلانا خاصا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ فلسطین میں غازہ اور پیلسطین کے درمیان ترکوں کی نہایت مضبوط دفاعی لائن تھی۔ مارچ اور اپریل 1917 کے درمیان انگریزوں نے ان کے اتحادیوں نے دوبارہ زبردست حملے کیے، مگر ترکوں نے ہر بار انصاف کر دیا۔ انگریزوں کو جب فلسطین کے محاذ پر کسی طور پر کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے فوجی حکمت عملی اختیار کی۔ حسین اور اس کے بیٹوں کے چھاپہ مار دستوں کو حجاز کے محاذ سے ہٹا کر فلسطین کی جانب لگا دیا۔ اس کارروائی کے لیے باقاعدہ فوجی منصوبہ تیار کیا گیا۔ برطانوی انٹیلی جنس کے افسر لیفٹیننٹ ٹی ای لارنس امیر فیصل کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس نے جلد ہی فیصل کا اس قدر اعتماد حاصل کر لیا کہ عرب چھاپہ مار فوجوں کی کمان پوری طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ 19 نومبر 1917 کی سرد رات کی زکریا ایک چھوٹی سی کھڑکی سے کمند لگا کر نیچے گلی میں اترا اور جماعت مجاہدین کے ایک رکن عبدالرزاق کے ساتھ، جو اس کے منصوبے میں شریک تھا، راتوں رات کابل سے نکل کر مزار شریف پہنچا۔ وہاں کے گورنر سردار محمد یوسف خان و قاضی القضاء حاجی عبدالرزاق کا نہایت حقیقت مند تھا۔ رحمت علی زکریا نے اس کا حوالہ دیا اور اس سے باور کرایا کہ یہ خفیہ مشن پر روس جا رہا ہے۔ رحمت علی زکریا نہایت ذہین و نوجوان تھا۔ اس نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ گورنر کو مطلق شبہ نہ ہوا۔ اس نے زکریا کو سرحد پار جانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ رحمت علی زکریا کابل سے فرار ہو کر طرح طرح کی مشاغلات کرتا ہوا کئی ماہ بعد تاشقند پہنچ گیا۔ شریف مکہ کی سازش کابل میں حریت پسندوں پر تشدد، جنگ کی بدلتی صورتحال، جرمنی اور ترکی کے لیے روز بروز پریشان اور تشویش کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ یہی پریشانی اور تشویش کابل میں مقیم جرمن نمائندے وان ہنٹنگ کو لاحق تھی۔ یورپ میں ورلڈ کے محاذ پر الجھی ہوئی جنگ سے وان ہنٹنگ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ حکومت جرمنی انگریزوں کے خلاف ہندوستانی حریت پسندوں حکومت افغانستان کو کوئی فوجی مدد نہ کر سکے گی۔ بات ایسی ہی تھی۔ پروگرام طویل جنگ لڑنے کا نہ تھا، وہ رفتاری کے ساتھ مغربی محاذ پر پیش قدمی کر کے دشمن کو قوت کو کم سے مدت میں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا سارا جنگی منصوبہ اب دھرم برہم ہوتا پایا۔ اس منصوبے کے برعکس بیک وقت مغربی اور مشرقی دونوں محاذ پر لڑنا پڑ رہا تھا، اور یہ جنگ طویل المیعاد ہوتی آ رہی تھی، اس قدر کہ اس کے لیے حالات سازگار نہ تھے اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مزید سازگار ہوتے جا رہے تھے۔ مگر شریف مکہ 1916 کے آغاز تک کوئی قطعی فیصلہ نہ تھا۔ وہ اس وقت تذبذب کے عالم میں تھا۔ اس کا سبب یہ تھا، ایک طرف تو حجاز میں ترکوں کی بہت بڑی فوج موجود تھی اور دوسری طرف بحیرہ احمر میں برطانوی بیڑے نے حجاز کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر کے ترک فوجوں کی غذائی سپلائی کا راستہ منقطع کر دیا۔ اس سے پہلے حسین الشامی کا بیٹا امیر فیصل دمشق میں شامی قوم پرستوں کی خصوصیت کے ساتھ نوجوان عرب افسروں کی خفیہ تنظیم العہد کے نمائندوں سے ترکوں کے خلاف خفیہ طور پر مذاکرات کر چکا تھا۔ یہ تمام کارروائی انگریزوں کے اشارے پر ہوئی تھی، جن کا شریف مکہ حسین الشامی سے بہت پرانا گہرا و خفیہ رابطہ تھا۔ عربوں کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب فرانسیسی قوم نے ہر جگہ سے عربوں کو پرچم نوچ کر پھینک دیا۔ عرب گورنر کو بیروت سے باہر کیا۔ لتاکیہ اور شام کا شمال مغربی علاقے جسے عرب نے فوجوں نے فتح کیا تھا، جبری طور پر عربوں سے خالی کرا لیا گیا۔ کچھ ایسا ہی انگریزوں نے بھی اپنے علاقوں میں عربوں کے ساتھ کیا۔ اب عربوں کو اس سازش کا علم ہوا کہ حسین مکہ میں معاہدہ انگریزوں کی محض ایک سیاسی چال تھی۔ اس کا پیکارڈ معاہدہ، جسے برطانوی وزیر خارجہ بیلفور نے بلشویکوں کے ذہن کے اختراع قرار دے کر چھپانے کی کوشش کی، دراصل سلطنت عثمانیہ کی
تقسیم کا وہی بنیادی منصوبہ تھا۔ اس کی بنیاد مقبوضہ عرب میں علاقوں کی بندربارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس حقیقت کا بھی سراغ مل گیا کہ متحدہ عرب ریاست کے قیام کا وعدہ ترکوں کے خلاف عربوں کی حمایت حاصل کرنے کا محض ایک بہانہ تھا۔ عربوں کو انہیں کا جب تک علم ہوا اور امور غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر انہیں ہوش آیا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ وہ ترکوں کی شکست کے ساتھ اپنی بازی ہار چکے تھے۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں سے لڑوایا اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہا کر اس تضاد کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ایک سامراجیت سیاست کا آغاز کیا۔ کیا تاریخ ہے نا ہماری شاندار! اگر یہ مسلمان تاریخ کہلائی جائے عرب سے لے کے ہندوستان اور ترکیوں کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک ہیڈنگ بیچ میں نیلی کتاب کے آخر میں چلتے ہیں، شروع کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ لیکن ایلن بے کی اینگلو عرب فوجیوں کے ترکوں کی تازہ کمک پہنچنے سے پہلے زبردست پیش قدمی کی 31 اکتوبر 1917 کو بیر العبا کے علاقے میں ترکوں کی دفاعی لائن کو توڑ دیا گیا۔ 16 نومبر کو انہوں نے فلسطین کے شہر جفا پر قبضہ کر لیا اور 9 دسمبر کو بیت المقدس میں داخل ہو گئیں۔ فلسطین میں ترکوں کی شکست اور بیت المقدس پر انگریزوں کے قبضہ کی خبر ہندوستان پہنچی تو مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کابل میں مولانا برکت اللہ بھوپالی، عبدالرب لاہوری اور عبوری حکومت کے دوسرے نمائندوں کو یہ اطلاعات ملی تو انہوں نے شدید صدمہ ہوا۔ مولانا عبیداللہ سندھی مہاجر طلبہ کا غم ان سے بھی سوا تھا۔ وہ خون کے آنسو رو رہے تھے، دل میں کڑتے تھے۔ ان کی نہ کچھ کرتے تھے۔ کابل میں ان کی نظر بندی انگریزوں کی قید و بند سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ وہ اپنوں کے یا تو اپنوں سے ہی زخم کھاتے کا انتظار کرتے رہتے، شاید کبھی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، مگر وہ دن نہ آیا۔ اس کے بیکراں رات کی صبح طلوع نہ ہوئی۔ عظیم انقلابی رہنما 17 اپریل 1905 کی گرم دوپہر خلیج بنگال سے آنے والی ہوائیں ساکت تھیں۔ فضا میں حبس اور گھٹن تھی۔ کلکتہ کے شہر کوچہ بازار کی گہما گہمی مانند پڑ چکی تھی۔ چیف پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی خصوصی عدالت ایک اہم مقدمہ کی زیر سماعت تھا اور عدالت کے باہر پولیس کا زبردست پہرا تھا۔ مسلح کانسٹیبل رائفلوں کی پرسنگینی چڑھائے چاق و چوبند کھڑے تھے۔ گھڑ سوار پلٹن کے جوان اپنے چمکتے دمکتے اسلحے سجائے دو دو کے قطار میں سڑک پر گشت کر رہے تھے۔ عدالت کے اندر ملزموں کے کٹہرے میں 46 سال کا ایک جوان پرسکون کھڑا تھا۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی، چہرے پر خشخشی داڑھی اور مونچھیں چھوٹی اور گھنی تھیں۔ ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ عدالت کا جج انگریز تھا، اس کا نام کرنل جیمز تھا۔ جج نے ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنے خلاف فرد جرم سن لی، کیا یہ صحیح ہے؟ تم نے تخریب کاری کی کارروائی لاقانونی اور تشدد کے ذریعے دہشت گردی پسندوں کے ساتھ شریک ہو کر ہز میجسٹی کے قانونی اور جائز حکومت کا تختہ لوٹنے کی سازش اور غداری کے جرم سے مرتکب ہوئے ہو۔ ملزم چند لمحے اس کو سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے گردن اونچی کی اور جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اپنی بھاری بھرکم آواز میں سنبھل سنبھل کر نہایت سکون سے جواب دیا، استغاثہ کی جانب سے میرے جس اقدام کو تخریب کاری قرار دیا گیا ہے، اسے میں غلامی اور ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کی آزادی کی جدوجہد کہتا ہوں۔ حکومت کی تعزیرات میں جس قانونی اصطلاح کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، وہ حریت پسندوں اور انقلابیوں کا سبب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے۔ ہر لڑائی اپنے ہتھیار اور اسلحے سے ہوتے ہیں، نام بدل دیے جاتے ہیں، ہتھیاروں کی نوعیت اور خاصیت نہیں لی جاتی۔ استغاثہ نے جسے لاقانونیت بتایا ہے، میرے نزدیک وہ قانون فطرت بتاتا ہے کہ اپنا چھینا وقت واپس لینا لاقانونیت نہیں، عین قانون ہے۔ اور یہی بات ہے تشدد کے باب میں کہنا چاہتا ہوں۔ جس قوم کی آزادی طاقت اور تشدد کے بل بوتے پہ چھین لی جائے، اسے واپس لینے کی طاقت اور تشدد کا ہی راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ طاقت سے نبرد ہونے کے لیے طاقت کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آزادی، کوئی بھی جمہوری حق خیرات میں یا بھیک میں نہیں ملتی، اسے صرف سر دھڑ کی بازی سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ وکیل سرکار ہر میجسٹری کو حکومت جائز اور قانونی قرار دیا ہے۔ میں محترم عدالت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اس حکومت کا جائز اور قانونی قرار دینے کا حق کس نے دیا؟ کیا وہ اس ملک کے کروڑوں عوام تھے جنہوں نے ہر میجسٹری کو روبرو درخواست پیش کی تھی کہ تشریف لائیں، اس ملک کے نام حکومت کی ذمہ داری سنبھالیں؟ اگر ایسا نہیں ہو، یقین نہیں، تو مجھے بتایا جائے کہ ہر میجسٹری کی حکومت کس طرح قانونی اور جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی قانون
کوئی قوت انگلستان پر لشکری کشی کر کے قبضہ کر کے ایسی حکومت قانونی اور جائز کہی جا سکتی ہے؟ وکیل سرکار نے میری اور میرے ساتھیوں کی جدوجہد آزادی کو سازش قرار دے دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، لاہور یہ جدوجہد ہر مجسٹی کی حکومت کے خلاف سازش تھی۔ سازش جب کامیاب ہو جائے تو اسے قانونی حکومت اور انقلاب کہا جاتا ہے، یہ ناکام ہو جائے تو اسے غداری قرار دیا جاتا ہے۔ اگر غلام ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا سازش اور غداری ہے تو مجھے اپنی سازشی اور غداری ہونے کا اعتراف ہے۔ میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں۔ ملزم نے اپنا بیان ختم کیا تو عدالت پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ جنرل کرنل جیمز کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا، مگر اس نے ملزم کا بیان نہایت صبر و سکون سے سنا۔ نہ اس میں بیچ میں روکا نہ ٹوکا۔ سرکاری وکیل نے مداخلت کرنے کی اجازت دی، نہ اس کو سرکاری وکیل کو مداخلت کرنے کی اجازت دی۔ جج نے کسی برہمی کا اظہار نہ کیا، چند لمحے خاموشی میں ٹھہرا۔ پھر اس نے ملزم کو مخاطب کر کے دریافت کیا، تم اپنی صفائی میں کیا کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں، ملزم نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ 23 اپریل کو مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو اس روز نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ملزم چونکہ اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے، لہٰذا ہر مجسٹری کو قانونی حکومت کے خلاف سازش اور غداری کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ ملزم نے فیصلہ سنا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے گردن اونچی کی دونوں ہاتھ پھیلا دیا اور آواز بلند کہا، بہراللہ تو شاہد ہے کہ میں نے باطل کے خلاف حق کی آزمائش میں پورا اترا، میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، میں حق و انصاف کے لیے موت کو لبیک کہتا ہوں، میرا یہ تو آخرت ہے۔ ملزم نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد، برٹش امپیریلزم مردہ باد۔ پولیس کے سپاہیوں نے جھپٹ کر ملزم کی مشقیں کس لیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے عدالت سے کھینچ کے جیل لے گئے۔ اب کہانی کے آخری حصے میں چلتے ہیں، بالکل اس کتاب کی آخری پیرا۔ انقلاب زندہ باد۔ رام محمد سنگھ کا اصل نام ادھم سنگھ تھا۔ وہ 26 دسمبر 1889 کو ریاست پٹیالہ کے خزنس نام کے ایک غریب گھرانے میں پیدا۔ اس کا باپ سردار ٹہل سنگھ ریلوے کا پھاٹک کا چوکیدار تھا۔ ماں کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا صرف ایک بھائی تھا جس کا نام سادھو سنگھ تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد باپ دونوں یتیم بچوں کو لے کر امرتسر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا دونوں یتیم بھائی اناتھ آشرم میں داخل ہو گئے۔ ادھم سنگھ ذہین نوجوان تھا، اس نے آشرم میں دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور میٹرک میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دستکاری بھی سیکھتا رہا، مگر جب وہ زیر تعلیم تھا تو اس کا بھائی سادھو سنگھ بھی چل بسا۔ ادھم سنگھ دنیا میں بے یار و مددگار اکیلا رہ گیا۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام سے ملک میں دوسرے نوجوانوں کی طرح وہ بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ جس روز سے یہ درجہ خیز واقعہ پیش آیا، اس روز اس نے جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کے انتقام لینے کی عہد کیا۔ اس عہد کے ساتھ وہ آشرم سے نکل کر ایک سکھ ٹھیکیدار کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ وہاں شراکت میں وہ لکڑی کا کاروبار کرتا رہا۔ وہیں امریکہ میں اس نے ہندوستانی نوجوانوں کے ساتھ ایک انقلابی پارٹی بنائی جس کا مقصد غلام ہندوستان کو انگریزی کی غلامی اور سامراجی استحصال سے نجات دلانا تھا۔ یہ پارٹی امریکن انقلاب پارٹی کے نام سے ایک خفیہ تنظیم تھی۔ اس میں ادھم سنگھ سب سے زیادہ سرگرم رکن تھا۔ اس نے نوجوان صبا کے رہنما بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد اور ہندوستان کے دوسرے سامراجی دشمن حریت پسندوں کو خطابت کی اور یہ تجویز پیش کی کہ دونوں جماعتوں کا الحاق ہو جائے تو قومی آزادی کی انقلابی تحریک کو داخلی اور بیرونی موضوع پر تیز کیا جا سکتا ہے۔ بھگت سنگھ نے ادھم سنگھ کو وطن واپس آنے پر اماتا کر لیا اور نام تبدیل کر کے رام محمد سنگھ بن کے ہندوستان آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، تمام جائیداد بھی ضبط کر لی، اسے 4 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ اپنے علاقے پہنچا۔ 1931 میں جب بھگت سنگھ اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تو نوجوان بھارت سبھا کی انقلابی تحریک کا شیرازہ بکھر گیا، لہٰذا ادھم نے اپنی انقلابی سرگرمیوں کے حالات کو سازگار نہ پا کر ایک بار پھر ملک سے باہر جانے کا منصوبہ بنایا۔ 1933 میں اس نے کسی نہ کسی طور پر لندن کا پاسپورٹ حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا سوئٹزرلینڈ پہنچا اور وہاں سے پیرس چلا گیا۔ پیرس میں قیام کے دوران اس نے ہندوستانی انقلابیوں کو جو پہلے سے موجود تھے رابطہ قائم کیے۔ پیرس میں کچھ انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ وہ لندن واپس چلا آیا، وہاں سے اس نے مستقل قیام کا پروگرام بنایا۔ جب وہ لندن میں تھا اسے سر مائیکل ایڈوارڈ جلیانوالہ باغ کے قتل عام کا انتقام لینے کا موقع آتا ہے، جس کے لیے وہ 21 سال سے سرگردہ تھا، اور ڈائر پر فائرنگ کے بعد اسے گرفتار کر کے لندن کی ایک عدالت میں قتل کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ ادھم سنگھ نے وکیلوں کے مشورے کے باوجود
اپنے پہلے بیان سے منرفن سے صار کر دیا عدالت میں روبرو پار کرتے ہوئے کہا اڈائے نے جلیانوالہ باغ میں ہندوستانی عوام کے قتل عام کر کے برطانوی سامراج کے ایک کارندے کی حیثیت سے پورا کیا تھا. میں اس قتل کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے مر مٹنے والے ایک انقلابی کی حیثیت سے اپنا فرض پورا کیا. یہ میری زندگی کا مشن تھا جو پورا ہو گیا. اس اقبال جرم کے بعد 11 جون کو عدالت نے ادھم سنگھ کو سزائے موت کا حکم دیا. 13 جون کو وہ انقلاب زندہ باد اور برطانوی سامراج مردہ باد کے نعرے لگاتا ہوا تخت پر چڑھ گیا. وہ عظیم تھا. ادھم سنگھ نے اپنی زندگی کا نذرانہ دے کر غلاموں کی بے بسی اور محرومی کا ازالہ کر دیا. 14 اپریل سن 1978. تو جناب یہ تھی کہانی مختصر تاریخ عراق سے، جو کہ سوشلسٹوں اور بالشکیوں کی ٹوٹل اچھی خاصی کہانی تھی اس کے اندر. اور مزید گمشدہ عراق کے اندر اگر ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو ان کا کردار پتہ چلے گا. اس کردار کے بابت میں آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو سارا آزادی کا چکر تھا، جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ برطانوی چاہتے تھے، تو برطانوی کس حد تک چاہتے تھے، اور اندر مسلمان یا اندر جو سکھ یا مسلمان تھے یا ہندو تھے، اس جانب سے بھی کس قدر اس فیصلے کے لیے انتظار کرنا پڑا اور کیا چیزیں تھیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے آئی ہوں گی. امید ہے آپ اس کا تھوڑا مشاہدہ کریں گے اور تاریخ کے پنوں میں جھانکتے رہا کریں. آپ کو آج کے حالات کی نسبت جو ہے سبق ملے گا کہ اصل جابر کون ہے، اصل مجرم کون ہے، ریاست کس کے پاس گروی ہے اور ہمیں ریاست کو کس سے چھڑوانا ہے. ہمارے مجرم جمہوری نہیں، ہمارے مجرم بندوق والے ہیں جنہوں نے ہم سے آزادی چھینی ہوئی ہے. شکریہ.